بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سعودی عربیہ نے 2020 کے حج کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ عرب نیوز جو سعودی عربیہ کا بہت بڑا اخبار ہے انگلش کا، اس میں جو خبر ہے اور اس کی تفصیلات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے سعودی اوپنز حج رجسٹریشن فار فارن ریزیڈنٹس، یعنی جو تارکین وطن جو سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں فارن ریزیڈنٹس، ان کے لیے یہ حج کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ 6 جولائی یعنی پیر سے شروع ہو گیا ہے، اور 10 جولائی تک 5 دن کے لیے یہ رجسٹریشن رہے گی۔ اور جو لوگ حج کرنا چاہیں، جو فارن ریزیڈنٹس ہیں، وہ اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اب کون رجسٹریشن کرا سکتا ہے اس کی تفصیل اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا دی ہوئی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دفعہ جو پرائرٹی ہوگی، جو کرائٹیریا ہوگا، یعنی مین حج کے لیے وہ یہ ہوگا کہ جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کی سیفٹی، کیونکہ کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے تو ان کی سیفٹی کو انشور کیا جائے گا، یعنی اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جو بات کہی گئی ہے اس میں کہ 10,000 اس دفعہ حاجی ٹوٹل حج کریں گے، اس میں 70% نان سعودی وہ لوگ جو کہ تارکین وطن ہیں اور جو سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے، اور 30% سعودی سٹیزنز ہوں گے۔ یہ ان کی جو حج اور عمرے کی منسٹری ہے انہوں نے بتایا۔ اور پرائرٹی کس کو دی جائے گی، یعنی ترجیح کس کو دی جائے گی؟ وہ لوگ جو کہ دائمی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں، ان کو اس دفعہ حج کے لیے ترجیح دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کو یہ جو کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہے، PCR ٹیسٹ یعنی پولیمریز چین ری ایکشن ٹیسٹ، وہ ان کو کرانا ہوگا، اور وہ تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کو کرونا نہیں ہے، یعنی PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہونا اس کی شرط ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ حج کر سکیں گے جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا۔ اور تیسری جو اور بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ یہ جب حج کے لیے ان کو سلیکٹ کر دیا جائے گا تو 14 دن پہلے یہ کوارنٹین میں رہیں گے، اور حج سے جب واپس آ جائیں گے پھر بھی 14 دن کوارنٹین میں رہیں گے، یعنی اپنے آپ کو الگ تلگ رکھیں گے، 14 دن حج پہ جانے سے پہلے اور 14 دن واپس۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ نان سعودی ریزیڈنٹس جو باہر کے لوگ ہیں جو سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں، وہ ایک لنک دیا ہوا ہے، ویب سائٹ دی ہوئی ہے کہ اس پہ جا کے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے local.haj.gov.sa، یعنی یہ لنک ہے، اس کو جب آپ سرچ کریں گے تو یہ پورا کھل جائے گا۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں آگے چل کے کہ کیسے اس کی رجسٹریشن ہوگی، لیکن اس پہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے اس لنک پہ، اور یہ اس ویڈیو کے آخر میں یہ لنک میں دے بھی دوں گا، اس پہ آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اپنی۔ تو رجسٹریشن کا پھر لکھا ہوا ہے کہ منڈے کو یعنی 6 جولائی کو یہ شروع ہوگی اور 10 جولائی تک 5 دن کے لیے رہے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ غیر معمولی انتظامات اس دفعہ حج کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ ویب سائٹ کے تھرو جو رجسٹریشن ہے یہ پہلا پروسیس ہے کہ رجسٹریشن کرائی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے فائنل رجسٹریشن، اس کو تصور اس وقت کیا جائے گا جب فائنل اپروول مل جائے گی، یعنی 10 جولائی تک یہ رجسٹریشن رہے گی، اس کے بعد 2 دن کے بعد 12 جولائی کو شاید اس کا پھر 12 جولائی کو اس کا وہ اپروول کا اعلان ہو جائے گا، اور اس میں اپلیکینٹ جو ہوگا اس کو ہیلتھ اور ریگولیٹری جو سٹینڈرڈز ہیں اس پہ پورا اترنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ اس کا جو رزلٹ ہوگا، یعنی جو رجسٹریشن جنہوں نے کی ہوگی، تو ان کو اپنا جو فون نمبر دیا ہوگا اس میں رجسٹریشن کے دوران، اس پہ SMS آ جائے گا، یعنی ٹیکسٹ میسیج آئے گا، اس کے ذریعے سے رزلٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کو اپروول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جو بھی صورتحال ہو۔ جو درخواست دہندہ ہوں گے ان کو یہ ڈکلیئر کرنا ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کرنا ہوگا کہ مجھے یہ بیماریاں نہیں ہیں، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماری، سانس کی کوئی دائمی بیماری، یعنی یہ مجھے نہیں ہے، اور خاص کر کرونا وائرس کے بارے میں کہ مجھے کرونا وائرس کا انفیکشن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مجھے علامات بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ تفصیل ہے ساری کہ اس دفعہ ہیلتھ پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہیلدی لوگ ہوں،
رجسٹریشن کے لیے آپ نے یہ لکھنا ہے localhaj.haj.gov.sa اور پھر اس کے بعد کلک کر دینا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد یہ جو ہے سائٹ کھل جائے گی، منسٹری آف حج اینڈ عمرہ، دی جنرل ڈپارٹمنٹ فار انٹرنل پیلگرم افیئرس۔ اب اس میں آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یہاں لیفٹ پہ اوپر لکھا ہوا ہے انگلش، تو اس کو دباتے ہیں یہ انگلش میں آ جائے گا۔ اب جب انگلش میں آ جائے تو آپ یہ ایک طرف رجسٹر لکھا ہوا ہے، ایک طرف انکوائری، یہ رجسٹریشن کے بعد میں انکوائری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی رجسٹریشن پہلے کیسے کرتے ہیں، تو اس کو آپ کلک کریں رجسٹریشن والے کو تو یہ پیج کھل جائے گا۔ اب اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اپلیکینٹ ہوں اور 1441 ہجری کے حج کے لیے یہ درخواست دے رہا ہوں، اور یہ فائنل رجسٹریشن نہیں ہے، یہ شروع کی رجسٹریشن ہے، اور اگر اپروول ہو گئی یعنی ہیلتھ اور باقی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ میں نے میٹ کیے ہیں اور ان پہ پورا اترا، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو موبائل کے ذریعے سے نوٹیفائی کیا جائے گا، ٹیکسٹ میسیج آئے گا اور کہ آپ کی اپروول ہو گئی ہے۔ اور یہ ریکویسٹ جو ہے آٹومیٹیکلی کینسل بھی ہو سکتی ہے اگر ہیلتھ اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا آپ نے دیا ہے جو اس میں انٹر کریں گے، اگر وہ آپ کا ڈیٹا وہاں پہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے جو ان کے پاس ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہوگا، تو پھر بھی آپ کی اپلیکیشن کینسل کی جا سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا دھیان پہلے رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جب آپ اس کو یہاں پہ فل کریں گے تو اس میں آپ نے سرٹیفائی کرنا ہے، یہ اپلیکینٹ نے ان چیزوں کو ٹک کرنا ہے، اور تب ٹک کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں، جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ ہیو ڈائبٹیز یعنی شوگر نہیں ہے تو اس کو ٹک کر دیں، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر نہیں ہے تو اس کو ٹک کر دیں، اسی طرح ڈو ناٹ ہیو ہارٹ کنڈیشن یعنی دل کی بیماری نہیں ہے اس کو ٹک کر دیں، اس طرح ریسپائریٹری ڈیزیزز ہے وہ نہیں ہے تو ٹک کر دیں، اور میں خاص کر یہ کرونا وائرس کا آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کا مجھے کرونا وائرس نہیں ہے اور اس سے میں انفیکشن مجھے نہیں ہے، اور میں سسپیکٹڈ کیس بھی نہیں ہوں یعنی مجھے شبہ بھی نہیں ہے اس کا کہ مجھے ہوا ہے، تو اس کو پھر ٹک کر دیں، اور عمر 20 سے 65 سال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کلک کر دیں، اور اس کے علاوہ یہ پلیج کرنا ہے یعنی یہ حلفیہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوارنٹین میں رہوں گا 14 دن حج پہ جانے سے پہلے، اور حج کے بعد 14 دن میں کوارنٹین میں رہوں گا، یعنی گھر میں الگ تلگ رہوں گا، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے اس کے مطابق، تو یہ آپ کلک کریں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ پلیج کرتا ہوں یعنی میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں نے حج پہلے کبھی نہیں کیا، یہ جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو یہ سبمٹ پہ کلک کر دیں تو یہ اگلا یہ والا پیج کھل جائے گا۔ اب اس میں کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں، اقامہ نمبر ڈالنا ہے پہلے والے میں، دوسرے والے میں ایکچوئل ریزیڈنس سٹی جہاں آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے، اور تیسرے میں یہ آپ نے امیج یہ جو نیچے دیا ہوا ہے XZ1Q آپ کے والے میں جو بھی آ جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اب جب یہ سبمٹ کریں گے تو اس کے بعد آگے جو نیکسٹ پیج کھلے گا، اب میں اس لیے سبمٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں حج پہ نہیں جا رہا، تو اس لیے میں یہ اقامہ نمبر اس میں نہیں ڈال رہا اور باقی چیزیں نہیں ڈال رہا لیکن اس کو جب سبمٹ کریں گے آگے تو اس کے بعد جو باقی ہمارے دوستوں نے کیا ہے اس میں جب یہ سبمٹ کریں گے، اس سے میں نے دیکھا ہے کہ جب سبمٹ کرنے کے بعد اگلا جو پیج کھلے گا یعنی اس میں آپ نے اپنا فون نمبر بھی دینا ہے، اور جب فون نمبر وغیرہ دے دیں گے، ڈیٹ آف برتھ دے دیں گے، تو اس پہ آپ نے جب کلک کریں گے تو پھر آپ کو ایک اپنے موبائل پہ کوڈ آئے گا، ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، اور وہ کوڈ جب آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کوڈ کو اس میں ڈالنا ہے اور پھر دوبارہ اس کو سینڈ کر دینا ہے، اور سینڈ کرنے کے بعد یا سبمٹ کر دینا ہے، تو اس کے بعد آپ کا یہ رجسٹریشن انیشیل جو ہے ہو جائے گی، لیکن پینڈنگ آئے گا اس میں کہ فیصلہ اپروول پینڈنگ ہے ابھی تک، وہ پھر جب 10 تاریخ تک سارے لوگ باقی بھی اپلائی کر دیں گے تو 2 دن کے بعد 12 جولائی کو یعنی پھر وہ اس کا وہ فائنل آپ کو SMS اس کے بعد رزلٹ کا آ جائے گا۔